بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم تنویر ایم ایس پی کی چینل میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہے. As you know that I started the lectures regarding BS English Introduction to Linguistics course code 9051 and till to now we have uploaded two lectures about this course code 9051. First one is Introduction to Language. Second one is also related to Introduction to Linguistics BS English. So if you have get the third one is lecture, you have to do that. You have to listen فرسٹ ٹو لیکچرز اباؤٹ انٹروڈکشن ٹو لینگویج. یعنی کہ آپ پہلے دو لیکچرز اس کے آپ سن سکیں گے 9051 کے، جو کہ دا اوریجن آف لینگویج کے جو یونٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور آپ اس سے مستفید ہو کر آگے تھرڈ ون جو لیکچر ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں. دا اوریجن آف لینگویج میں ابھی تک ہم نے انٹروڈکشن اور واٹ از لینگویج اینڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو ہم ابھی تک ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں انٹروڈکشن ہے، آبجیکٹیو ہے، واٹ از لینگویج اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف لینگویج. ان کے دو پارٹ ہم اس یونٹ سے آلریڈی ڈسکس کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں، اور آج ہم اس کا یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کریکٹرسٹکس آف لینگویج، یعنی کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں کسی بھی لینگویج کی، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی کنٹیکسٹ میں، اور وہ اس سے کیا چیز پک اپ کر کے، وہ کیا چیز انڈرسٹینڈ کر کے اس کلچرس کو، اس نارمس کو اور اس ثقافت کو سمجھتے ہوئے اس کی جو ووکل وائز ہے، اس کی جو لینگویج ہے، اور اس کی جو لنگوسٹک تھنگز ہیں اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو آگے لے کر چلتا ہے. تو خصوصیات کیا ہے لینگویج کی، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں، ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو اپنے دوستوں تک پھیلائیں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ کس قسم کے لیکچر لگ رہے ہیں، تاکہ اس کو امپروو کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے مستفید ہو سکیں. تو لینگویج ایک ایسی اس کی کئی خصوصیات اور فیچرز ہیں جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس میں سے کچھ کامن فیچرز ہیں، اور لینگویج ان کے اس میں لینگویج از بٹ آربیٹریٹری، یعنی کہ اس میں سوابدیدی بھی ہے اس کی، یعنی کہ اپنی منمانیاں بھی ہے، پروڈکٹیو ہے اور کریٹیو ہے، یعنی کہ تخلیقی ہے، سسٹمیٹک ہے، اور ووکلسٹک ہے، سوشلائز ہے، اور غیر فطری طریقہ کار ہے، اور اس میں روایتی چیزیں شامل ہیں. یہ اس کی تقریباً 5-6-7 خصوصیات ہیں جس کو ہم اس کے کریکٹرسٹکس میں لینگویج کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور ان کریکٹرسٹکس کو، اس کی جو خصوصیات ہیں زبان کی، اس کو ہم لینگویج میں اور سیپریٹ جو اینیمل کمیونیکیشن کے ذریعے ابھی تک شروع کے اوائل سے لے کر ابھی تک جو چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتایا جائے گا. تو سب سے پہلے ہے لینگویج از آربیٹریری، یعنی کہ سوابدیدی. جو زبان کی اپنی اختیارات ہیں، اس کی اپنی جو منمانیاں ہیں، اس میں کیا چیز ہوتی ہے جو بیسک سے لے کے ابھی تک جو اس کی ایولیوشنز کا پروسیس ہو چکا ہے، یعنی کہ ارتقائی منازل جو طے کر چکی ہے کہ کس طرح، جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کیا کہ انسان نے ارد گرد کے ماحول کی آوازوں کو کاپی کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے اپنا ایک پہچان بنا کے اس کی ایک لینگویج ماضی وجود میں آئی ہے. تو اس میں اس کی جو کمپوننٹس میں اس میں جس میں 5-6 چیزیں ہیں، جس میں کریٹیو ہے، پروڈکٹیو ہے، سسٹمیٹک ہے، ووکلسٹک ہے، سوشلائزڈ ہے، نان انسٹنکٹیو ہے، اور کنونشنل جو لینگویج کے اس کے کمپوننٹس ہیں اور اس کے جو فیچرز ہیں اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو لینگویج چونکہ ایک سوابدیدی ہے، اس کے سینس میں اس کے پیچھے جو اس کا کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، جو اس کا ریلیشن شپ ہے بٹوین دا ورڈز اینڈ لینگویج اینڈ اس کے میننگ میں کوئی ایسا چھپا ہوا چیز نہیں پائی جاتی، یا اس کے جو خیالات ہیں جس کے تھرو ہم اپنے پیغامات کو پہنچایا جاتا ہے، اپنے خیالات کو، دیر از نو ریزن، اس کے پیچھے کوئی وجوہ نہیں ہے وائی اے لینگویج اینڈ دیئر میننگ اور دیئر آئیڈیاز ٹو کنوے دیم کہ دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے کہ فیمیل ایڈلٹ ہومن بینگ کالڈ اے وومن ان انگلش. اگر ہم انگلش کی بات کریں تو ہم عورت کو، یعنی کہ ایک نوجوان عورت کو ہم وومن انگلش میں کہتے ہیں، اسی طرح عورت اردو میں کہتے ہیں، اس طرح زن ان پرشین میں کہتے ہیں، اینڈ فیمائن ان فرینچ میں کہتے ہیں. فرینچ میں ہم اس کو فیمائن کہتے ہیں، یعنی کہ کس کو، وومن کو، عورت کو. تو یہ اس کی آربیٹریٹری ہے، یعنی کہ سوابدیدی ہے کہ شروع سے اس کی پہچان ایک ورڈ کو پہچاننے کے لیے ہم کون کون سی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ عورت کے بارے میں
فرینچ میں بتایا، انگلش میں بتایا اور اردو میں بتایا، تو اس کے بارے میں یہ چیزیں کہی. تو اس کے علاوہ دا چوائس آف ورڈ ہے، جب جو اس کے ہم خاص طور پہ اپنے آئیڈیا کو آربیٹریٹری یعنی کہ اس وابدید کو استعمال کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں خاص قسم کا ریفرنس، تاکہ ہمارے ان ورڈز کی یا کسی چیز کے بارے میں اس کو پہچانا جا سکے، اور اس کو ہم چوائس آف ورڈ کہتے ہیں. اٹ کمس ٹو اسٹے ایز سچ، اور ابھی تک جو اس میں اس چیز کے ٹھہراؤ میں آ جاتا ہے یا اس میں اسٹے کر دیا جاتا ہے، جو چیز ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں پارٹیکولرلی نیم کے طور پر. اٹ مین نوٹڈ دیٹ ہیڈ لینگویج ناٹ بین آربیٹریٹری دیٹ وڈ بی ہیون اونلی ون لینگویج ان دا ورلڈ. اور یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ صرف آربیٹریٹری لینگویج نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس دنیا میں جو صرف ایک زبان ابھی تک نہیں پہنچی، بلکہ مختلف مراحل میں سے دیکھتے ہوئے، مختلف جگہوں میں سے، مختلف کلچرز میں سے دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو وجود میں لایا گیا ہے. تو یہ آپ کی لینگویج از آربیٹریٹری کہلاتی ہے، یعنی کہ زبان کی صوابدید کہلاتی ہے. یہ آپ کا پہلا فیچر ہے. سیکنڈ ہے لینگویج سوشل، یعنی کہ سوشلائز لینگویج ہوتی ہے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، تو ارد گرد کے جو کنونشنل کمیونیکیٹڈ ہے، اس کے جو سگنلز ہیں، ہیومن کمیونیکیشنز ہے، آپ کے کمیونٹی کے ساتھ جو آپ اپنا برتاؤ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سوشلائز کہا جاتا ہے. ویدر ریلیٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اینیملز، ویدر ریلیٹڈ ٹو، یعنی کہ ایوری تھنگ وچ یو ہیو فاؤنڈ ان دا سوسائٹی ریلیٹڈ ٹو اینیملز، ریلیٹڈ ٹو social animals, are related to human being, or related to human bodies, you have to call language socialize. جب آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے جو انٹریکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہی چیزیں جو ہے نا وہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے سوشل گروپ اس میں قابض ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سوشلائز ہی اس سوشل گروپ ہی اس میں قبضہ کیا جاتا ہے اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کر دیتا ہے، اور اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو آپس میں کوآپریٹ کیا جائے. تو سوشلائز ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس سے لینگویج ایگزسٹ کرتی ہے سوسائٹی میں، اور اس کا مطلب اس کی پرورش کرنا یا اس کی ڈیولپمنٹ، کلچر اور اس کی اسٹیبلشمنٹ لے کے آنا، تاکہ ہیومن ریلیشن ایگزسٹ کر سکے. تو اس کو ہم سیکنڈ جو اس کا فیچر ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹ، لینگویج از سوشلائز بھی اس کو کہا جاتا ہے. تھرڈ ون ہے لینگویج سمبولک، یعنی کہ ہم اس کو ایز اے سمبولک، علامتی طور پر بھی اس زبان کو استعمال کر سکتے ہیں. لینگویج کنسسٹ آف ویریس ساؤنڈ سمبلز دیٹ آر امپلائڈ ٹو ڈینوٹ سم آبجیکٹس، یعنی کہ اس میں کئی ایسے جو ساؤنڈ علامات ہم استعمال کرتے ہیں، جس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ آبجیکٹس کو ڈینوٹ کہا جاتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے، آفرنسز اور میننگز، خواہ واقعات ہوں، خواہ اس کا مطلب ہو. دیز سمبلز آر آربیٹریٹری چوزن اینڈ کنونشنلی ایکسیپٹڈ اینڈ امپلائڈ. اور یہی جو علامات ہیں صوابدیدی طور پہ جس کو ہم چنا جاتا ہے، یا روایتی طور پہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، یا اس پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یا اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. ورڈز ان اے لینگویج آر ناٹ مور سائنز اور فگرز، اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ زبان کے زیادہ تر سائن اور فگرز کے طور پر صرف استعمال نہیں ہوتے، بٹ ان کو علامتی میننگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی زبان کا جو چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کی کریکشن کے لیے، اس کی تشریح، اچھی صحیح تشریح کرنے کے لیے، اور اس کی علامتی تشریح کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کا میننگ اور ورڈ کو سمجھنے کے لیے، تو آپ اپنی زبان کو ایز اے سمبولک بھی یوز کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. نمبر 4 ہے سسٹمیٹک. جو بھی زبان آپ کا ایک سسٹمیٹک سمبولک کے طور پہ بھی ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. سمبلز آر ارینجڈ ان اے پارٹیکولر سسٹم. جو علامتوں ہیں اس کو ہم ایک سسٹمیٹک کے طور پہ خاص طور پر ارینج کر کے ارینجمنٹ اس کی کر سکتے ہیں، تاکہ ہر جو زبان ہے جو سسٹم سے سسٹم کے ساتھ فونولوجیکل طور پر یا گرامیٹیکل کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں ود ان دا سسٹم، یا کئی اس کے سائبرل سسٹم بنا کے ہم اس چیز کو سسٹمیٹک یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر گرامیٹیکل سسٹم کی بات کریں، اس میں ہم مارفولوجیکل اور سنٹیکٹک سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کے سب اور اس کے 2 سب سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پلورل یا اس کے موڈ آف ایکسیپٹ، اس کے یعنی کہ جمع کا صیغہ بھی ہے، اس کا موڈ بھی دیکھتے ہیں، اس کے اسپیکٹ بھی دیتے ہیں، یا اس کے ٹینسز بھی گرامیٹیکل طور کے اس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے سسٹمیٹیکل طور کے وغیرہ وغیرہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایز اے لینگویج از سسٹمیٹک.
نمبر 5 کے طور پر ہم آپ بات کریں فیچرز آف لینگویج کی، تو اس میں پرائمری طور پر جو اس کا ووکل ساؤنڈز ہے، یعنی کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ساؤنڈ نکلتا ہے اس کو جب پروڈیوس کیا جاتا ہے فزیکل طور پہ، اس کا جو آرٹیکولیٹڈ میکانزم ہے ہیومن باڈی کے طور پر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ شروع میں یہ جو ووکل سسٹم ہے، جس کو جیسے کہ میں بول رہا ہوں اور یہاں پہ جو آواز نکل رہی ہے، ابتدا میں اس چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے ساؤنڈ سسٹم کو، اور بعد میں اس کو تحریری طور پر مختلف کوششوں کے بعد ووکل ساؤنڈز کو پریزنٹ کیا گیا۔ رائٹنگ از اونلی دا گرافک ریپرزینٹیشن، اور یہی جو چیزیں ہیں گرافک طور پر اس کی نمائندگی ظاہر کرتی ہے آف دا ساؤنڈ آف دا لینگویج، یعنی کہ زبان کی آواز کے طور پر۔ سو دا لنگوسٹکس سے دیٹ دا اسپیچ از پرائمری، تو جو لنگوسٹکس ہیں، یعنی کہ جو زبان دان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بول چال ہے، یعنی کہ جو اسپیچ ہے، وہ ایک پرائمری حیثیت کی مالک ہے، تو اسی لیے اس کو لینگویج ووکلسٹک کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے لینگویج نان انسٹنکٹیو کنونشنل، یعنی کہ غیر فطر بھی ہے اور روایتی بھی ہے۔ غیر فطری کیسے ہے؟ جب ہم اس کو قدرتی طور پر اس کو کریٹ کیا جاتا ہے، جس کو میوچلی ایگریڈ اوپان پہ طور پہ جو عمل کیا جاتا ہے فارمولا گروپ آف وومنس کا کریٹ کر کے، یعنی کہ ایک سوسائٹی میں ایک گروپ ہوتا ہے اور اس میں جب ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ نومیکلیچر ہے، اس سوسائٹی میں اس چیز کا یہ نام ہو سکتا ہے، اور وہی جو فارمولا سیٹ کیا جاتا ہے میوچلی طور پر، یعنی کہ باہمی طور پر جو بھی چیز اس پہ سیٹ کر دی جاتی ہے کسی بھی نوشن میں کنونشنلی طور پر، ٹریڈیشنلی طور پر، تو اس چیز کو ہم ایکٹ اپان یا ایگریڈ اپان فارمولا کا نام دیا جاتا ہے، جس کو ہم غیر فطری یا روایتی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سو لینگویج ایک ایسی ایولیوشن آؤٹ کم ہے جس کو ہم روایتی طور پر استعمال بھی کرتے ہیں، ہر جنریشن ٹرانسمٹ کرتی ہے یہ روایتی چیزیں ایک سے دوسرے لیول تک۔ لائک آل ہیومن انسٹیٹیوشنز لینگویج آلسو چینج اینڈ ڈائی، یعنی کہ تمام کی تمام جو انسانی ادارے تھے یا دائرے تھے، ان کی تمام زبانیں چینج ہوئی یا مر گئی، گرو اینڈ ایکسپینڈ، یا آگے بڑھی یا اس کو پھیلا دیا گیا۔ ایوری لینگویج دین از اے کنونشن ان اے کمیونٹی، تو ہر کمیونٹی میں جو ہر زبان ہے وہ ایک روایتی طریقہ کار اپناتی ہے، اس میں غیر فطری بھی ہوتا ہے، بیکاز اٹ از occurred by human beings، کیونکہ انسانی طور پر ان تمام چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ nobody gets a language in heritage، اور کوئی بھی انسان اس زبان کو ثقافتی طور پر نہیں لے کے آیا، بلکہ ہر ایک سوشلائز طریقے سے ان تمام چیزوں کو آگے لے کے بڑھا ہے، یعنی کہ ایولیوشنری جو پروسیس ہے وہ وہی acquire it because he has an innate ability، اور اس نے ان چیز کو حاصل کیا کیونکہ اس کے پاس ایک innate قابلیت ہے، یعنی کہ کنونشنلی طور پہ، نان انسٹنکٹیو طور پر ان تمام زبانوں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی سوشل کی پہچان بن سکے۔ 7 ہے لینگویج از دا پروڈکٹیو اینڈ کریٹو، یعنی کہ زبان ہی آپ کی پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے اور کریٹو بھی ہو سکتی ہے۔ کریٹیوٹی اینڈ پروڈکٹیو زبان کا ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس کو ساخت کے لحاظ سے ہیومن لینگویج بھی کمبائن ٹو پروڈیوس نیو اٹرنس، جس کی وجہ سے ایک نئی چیزیں جو اپر کیسز کے طور پر جو چیزیں ماضی وجود میں آتی ہیں، which neither the speaker nor his hearer، جو آپ بول سکتے ہیں یا آپ نے سنا ہے ابھی تک، may ever have made or heard before any، جو آپ پہلے سن چکے ہیں یا آپ نے بنایا جا چکا ہے اس سے پہلے۔ listener yet which both sides understand without difficulty، اور جو سننے والا ہے یہ دونوں کی دونوں یا سمجھنے والا دونوں چیزیں وہ ایک طور پہ بغیر کسی مشکل کے سمجھ سکتا ہے۔ لینگویج چینج اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا سوسائٹی، اور کسی بھی معاشرے میں زبان جو ہے نا اس میں جو چینجنگ ہے وہ سوسائٹی کی نیڈ کے مطابق ماضی وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا 7واں فیچرز ہے جن کے کریکٹرسٹکس آف لینگویجز کا۔ 8واں ہے سسٹم آف کمیونیکیشن، یعنی کہ نظام کے کمیونیکیشن کو روابط کے ذریعے، خواہ وہ کنوینئنٹ ہے، خواہ وہ اس کی بیسٹ فارم آف کمیونیکیشن ہے، یا تمام چیزوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے تھرو لینگویج کا ہیومن چیزوں کو ایکسپریس، اس کے تھاٹس، اس کے خیالات، اس کے ایموشنز، اس کی فیلنگز، فردر جو اس کی جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے سسٹم آف کمیونیکیشن کا کسی بھی لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تمام کی تمام آل اوور دا ورلڈ یہی چیزیں جو ہے نا ایگزسٹ کر رہی ہیں، جس کے تھرو یہ پروسیس جو ہے نا وہ ابھی تک ان تمام چیزوں پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یا اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ 9 ہے لینگویج از ہیومن اینڈ اسٹرکچرلی کمپلیکس، یعنی کہ
जो ज़ुबान है वो इंसान और उसकी जो कम्प्लेक्स साख्त है उसको हम कैसे देखते हैं, ये मॉडिफाइएबल है विद द एनिमल लैंग्वेज। अगर हम जानवरों की बात कर सकें और ह्यूमन की बात कर सकें, ह्यूमन लैंग्वेज इज एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइबल, जबकि जो जानवरों की लैंग्वेज वो सेम जो जहाँ तक उस तक पहुँचती है, चूँकि उनमें ऐसा कुछ सेंस नहीं होता, वहीं वजूद कर रहा होता है, तो उसके जो नो स्पीशीज अदर देन ह्यूमन हैव बीन एंडोर्ड विद द लैंग्वेज, यानी कि इंसानों के अलावा कोई और स्पीशीज इन तमाम चीज़ों को एंडोर्ड नहीं कर सकता। सो वी कैन से दैट लैंग्वेज इज नेचुरली ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर जो ज़ुबान है वो नेचुरली ह्यूमन है एंड स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स है, यानी कि साख्त के लिहाज से ये एक पेचीदा अमल है। नंबर 10 है लैंग्वेजेस, यानी कि ज़ुबान एक यूनिक है, पेचीदा है और मॉडिफाइबल, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है किसी भी साख्त के लिहाज से, किसी भी चीज़ों के लिहाज से। अगर हम बात करें तो हम इर्द गिर्द के माहौल से पहले इस लैंग्वेज से सीखा, उसको कॉपी करने की शुरू की कोशिश किया और फिर आस्ता आस्ता उसमें सुधार लाकर एक दूसरे के समझने के काबिल बना दिया उन तमाम, ताकि जो हम इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके और अपना मैसेज जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आप सुनना चाहते हैं, वो पहुंचा सके। और इन तमाम चीज़ों को हज़ारों साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज यूनिक, कम्प्लेक्स एंड मॉडिफाइबल, इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर हज़ारों ज़ुबानें इस वक्त हमारे वजूद में आ चुकी हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का कल्चर, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, उसका कम्प्लेक्स एंड मॉडिफाइबल चीज़ें करके चेंज के साथ, कल्चर के साथ साथ उसकी पोटेंशली चेंज ला सके और यूनिवर्स में, जिनके कायनात में उन तमाम फीचर्स को अडाप्ट किए जाते हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सच एज डुअलिटी रेफरिंग टू द टू सिस्टम ऑफ साउंड एंड मीनिंग, यानी कि उसका दो डुअलिटी है जिसमें आवाज़ भी है और उसका मतलब भी है, डिस्प्लेसमेंट है और जिसका मतलब ये बनता है कि उसको अबिलिटी टू अक्रॉस टाइम एंड स्पेस के, क्योंकि उसमें इसकी अहलियत है कि वो अक्रॉस द टाइम और स्पेस में बोली जा सकती है। ह्यूमननेस है विच मीन्स दैट एनिमल्स कैन नॉट एक्वायर इट, और जिसका यह मतलब है कि ये सिर्फ इंसानी ज़ुबान है, एनिमल इन तमाम चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। यूनिवर्सली, यानी कि कायनात के तौर पर, विच इज रेफर टू द इक्विलिब्रियम अक्रॉस ह्यूमैनिटी एंड लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स, यानी कि तमाम के तमाम अगर कायनात के तौर पर देख सकते हैं तो इसका जो इक्विलिब्रियम है उसका अक्रॉस ह्यूमैनिटी है, जो कि लैंग्वेज की ज़ुबानदान की ग्राउंड पे बेस कर रहा था। कम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, विच मीन्स दैट लैंग्वेज इज innate and produce a society and furthermore, इसको हम इसकी अहलियत और इसकी परफॉर्मेंस को जो है ना सोसाइटी में किसी भी ज़ुबान के तौर पे इनेट किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूस की जाती है सोसाइटी में और फर्दर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। सो लैंग्वेज इज कल्चरली ट्रांसमिटेड, इट इज लर्नड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम इज एल्डर एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो लैंग्वेज एक ऐसी सकाफती ट्रांसमिटेड थिंग्स है, ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एक इंडिविजुअल से, यानी कि छोटे से बड़े को सीखा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं और एक वन जनरेशन टू एंड अदर जनरेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज का, यानी कि इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज यूनिट 1 के लेक्चर का पार्ट 3, जिसको हमने डिस्कस किया गया। पार्ट 4 में जिसमें चेंजिंग पैराडिग्म और इसके जो दूसरे जो कंपोनेंट्स है उसके साथ एक और लेक्चर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको ये लेक्चर किस किस्म का लगा है, ताकि हम उसके मज़ीद चेंजिंग ला सके या उस पर बेहतरी ला सके, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर हैं और ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बहुत कम्प्लिकेशन चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही सोसाइटी में, ना एकेडमिक लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, ना ही आपका जो यूनिवर्सिटी लेवल पे। इसलिए इस चैनल्स को बनाया गया है। इन तमाम चीज़ों को अडाप्ट करें और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, ताकि मुझे भी जो 1000 सब्सक्रिप्शन है वो इसका जो पहली जो टारगेट है वो चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को आगे बढ़ सकें। और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। एक और लेक्चर जिसमें चेंजिंग पैराडिग्म और इसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें वो डिस्कस होंगी। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।